سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چلو تھوڑا ہنس لو۔ ابے بھائی اتنی بات تو میں آپ کو کہوں بھائی یہ اکٹھی 3 روٹیاں لے لو تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو 1 روٹی دی ہے، آپ مجھے اکٹھے 3000 روپے دے سکتے ہو، میں کہوں گا کہ 1000 دیا آپ نے؟ اس معاملے میں تو بڑے تیز ہوتے ہو۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر گزرے، ان کا ایک علاقے میں مناظرہ ہوا، کس سے؟ اس سے کہ جو کہتے 3 اکٹھی طلاقیں 1 ہوتی 3 نہیں ہوتی۔ اب وہ مولوی صاحب بھی آ گئے، یہ ہمارے والے بھی آ گئے۔ اب وہ کسی پولیس والے کو، کوئی بڑے عہدے والا تو اس کو پتہ چلا، وہ پہنچ گیا بھائی، اس نے کہا میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہونے دیں، آپ ہمارے منصف بن جائیں، جج بن جائیں، آپ فیصلہ کرنا۔ انہوں نے کہا میں ہونے نہیں دوں گا، میں ماروں گا۔ حضرت نے فرمایا بالکل مجھے منظور ہے، میں کہتا ہوں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور یہ کہتا ہے 3 1 ہوتی ہے، لہذا مجھے 3 اکٹھے 3 جوتے مارنا اور اس کو 1 کے بجائے 3 مارنا، یعنی کل 9 جوتے مارنا ہے اس کو، اس لیے کہ 3 کو یہ 1 کہتا ہے اور میں 3 کو 3 ہی کہتا ہوں، تو مجھے 3 مارنا، اس کو اس کے بدلے میں 3 تیا 9 جوتے مارنا ہے اس کو۔ یہ سالے سمجھتے ہی نہیں ہے بھائی، 3 کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں یہ، حالانکہ 3 تو 3 ہوتی ہیں۔ وہ عورت جو ہے نا ایک پشاور کی، اس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دی، بڑی عقل مند عورت تھی، وہ 3 طلاقیں دے دی۔ اب پہنچ گئے جی وہ، نہیں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، اکٹھی 3 طلاقیں اگر کوئی دے 1 ہی ہوتی ہے۔ ہم میاں بیوی کے درمیان کیا ہے؟ پیار و محبت اور ہم آہنگی کا درس دیتے ہیں۔ او بھائی یہ شوہر کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہی ہوتی ہے، تو اب وہ بیوی ظاہر بات ہے وہ پختہ عورت تھی، حلال حرام کا خوف تھا اس کو، ہماری طرح تھوڑی اللہ غفور الرحیم ہے، کھاؤ حرام خوروں کے ساتھ، سود خوروں کا مال کھاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ منتقم بھی، جوتے لگائے گا بھی اللہ نے دوزخ کس لیے بنائی ہے؟ بریانی کھانے کے لیے، دال چاول کھانے کے لیے بنائی ہے پھر۔ تو اب وہ اس عورت نے جو ہے نا وہ کہا کہ وہ مولوی صاحبان آ گئے کہ 3 1 ہی ہوتی ہے۔ اس عورت نے کہا پردے میں کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، شرط ایک ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ آپ مولوی صاحبان میں سے ہر ایک اکٹھی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے، تو 1 ہی ہوگی نا، 2 تو پھر بھی بچی ہوں گی، تو میری خاطر اتنی قربانی دے دو کہ تم مجھے میرا گھر بسانے کے لیے تمہیں اتنا کیا ہے، اتنا تمہیں اللہ کا خوف ہے اور تمہارے دل میں شفقت اتنی بھری ہوئی ہے، پیمانہ چھلک رہا ہے، آپ ایسے کرو ہر ایک مولوی صاحب اکٹھی 3 طلاق اپنی بیوی کے دے دو، میں سمجھ جاؤں گی کہ تم میری خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، میں اپنے شوہر کے ساتھ پھر کیا ہے دوبارہ زندگی بتاؤں گی۔ کوئی تیار نہیں ہوا بھائی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں اکٹھی 3 طلاقیں دینا وہ 3 ہی ہوتی تھیں، اگرچہ یہ کام کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بتائی۔ اچھا یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں۔ وہ مسلم شریف کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ عبداللہ ابن عباس بھائی یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، فوراً نا ہم لوگ ادھر نکل جاتے ہیں، مسئلہ ہے بھائی۔ اور تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طلاق نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ وفی سنتین فی خلافت عمر، کہ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں، اور رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اکٹھی 3 طلاقیں، اور عمر فاروق کے شروع کے 2 سال خلافت کے اس میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے یہ یعنی کہ قانون بنایا کہ جو ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دے گا وہ 1 نہیں ہوگی بلکہ 3 ہوں گی۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ تو تمہیں کیا ہے ایک سہولت دی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس سہولت کا فائدہ ناجائز اٹھایا، لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوگی، 1 شمار نہیں ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس روایت کو دیکھیں کہ یہ روایت کس درجے کی روایت ہے۔ تو بھائی خود غیر مقلدین کا جو فتاوی ہے، فتاوی ثنائیہ، اس کا جلد نمبر 2، اس کی جلد نمبر 2 219 غالباً صفحہ نمبر آتا ہے،
خود غیر مقلدین کا بڑا جو ہے وہ جو 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، یہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں غیر مقلدین، یعنی خود ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس سے استدلال دلیل کے طور پر ہم جس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، محدثین کے نزدیک قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حدیث قابل استعمال نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ روایت قابل استدلال نہیں۔ خود ان کی کتاب میں فتاوی ثنائیہ کے اندر یہ اس کے بارے میں یہ درج ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث طاقت والی نہیں ہے، موقوف ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں، یہ ایک اصول ہے محدثین کے ہاں، دیکھیں ڈاکٹرز کے اپنے اصول ہوتے ہیں، انجینئرز کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور اہل علم نے اصول طے کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ کسی حدیث کو روایت کرنے والا راوی اگر اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حدیث اس کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یعنی ایک حدیث کی کو کوئی بیان کرے کوئی صحابی کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، لیکن اس صحابی کا عمل اس حدیث کے خلاف دیکھنے میں آ رہا ہے، فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس صحابی کے نزدیک پہلے والی حدیث ختم، اس کا حکم ختم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ صحابی کیوں فتویٰ اس کے اگینسٹ دیتا، اس کے خلاف دیتا؟ صحابی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال کیا، میں آپ کو مثال دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مارے تو اس کو 7 دفعہ دھویا کرو اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجا کرو۔ ایک روایت میں تو آتا ہے وعفروا الثامنۃ بالتراب، 8ویں دفعہ مٹی سے مانجو۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ علیہ السلام نے مٹی کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ مٹی میں وہ جراثیم کش کیمیکلز اللہ نے ڈالے ہیں کہ جو کتے کی تھوک کے اندر ہوتے ہیں، یہ مٹی وہ کیا ہے اس زہر کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ملائیشیا میں وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک صابن بنایا ہے، اور اس صابن کے اندر انہوں نے مٹی کے ذرات بھی شامل کیے ہیں، اس لیے کہ اگر کتا برتن میں منہ مارے تو اس کے گندے اثرات اس مٹی کے اس کیا ہے صابن سے ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 دفعہ دھویا کرو، اور ایک میں آتا ہے کہ 1 دفعہ اس میں مٹی سے مانجا کرو، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ بھئی کتا اگر منہ مار دے تو کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ انہوں نے فرمایا 3 دفعہ۔ روایت کر رہے ہیں 7 دفعہ کی، فتویٰ دے رہے ہیں 3 دفعہ پر، تو مطلب کہ پہلی والی حدیث ان کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے، خنزیر اگر منہ مارے برتن میں تو اس کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ 3 دفعہ دو، تو خنزیر تو بڑی پوزیشن رکھتا ہے کس سے، کتے سے ناپاکی میں، تو جب یہ ناپاکی کے اندر خنزیر کا درجہ اتنا زیادہ ہے، کتا تو اس سے کم لیول کا ہے، تو اس لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے، مطلب ان کے نزدیک پہلے والی حدیث ختم، منسوخ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس سے جو یہ سہارا لیتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے عبداللہ ابن عباس، میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، وبانت منک امرأتک، لیکن تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی ہے۔ تم نے اکٹھی 3 طلاقیں دی، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن تمہاری بیوی تم سے الگ ہو گئی، اب تم اس کے شوہر نہیں رہے۔ معلوم ہوا اکٹھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک نے کہا میں نے 99 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت نے فرمایا 3 تو ہو گئی ہیں، باقی جو اضافی طلاقیں ہیں تم نے اس میں تجاوز کیا ہے۔ ایک آدمی آیا ایک صحابی سے پوچھا میں نے 100 طلاقیں دی ہیں، بڑا کمال کیا بھائی ماشاءاللہ، 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا 3 پڑ گئی ہیں، 97 جو 97 ہے طلاقیں، یہ تم نے تجاوز کیا حد سے۔ اللہ فرماتے ہیں نا حد کو کراس نہ کرو، تجاوز نہ کرو، تم نے حد سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس یہی جن کے اس بات سے یہ لوگ استدلال اور دلیل پکڑتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان عمک عصى اللہ واطاع الشیطان ولم یحل له مخرجا، کہ تمہارے چچا جان نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کی پیروی کی، اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔